لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. کہ میرا گھر کیسے اچھا ہوگا، میری فلاں چیز کیسے اچھی ہوگی، میرا کاروبار کیسے اچھا ہوگا. تو اللہ رب العزت کی فکر ہی نہیں ہے. اور پھر اسی طرح آج کل انسان اپنی دنیا بنانے میں مگن ہے، آخرت کی فکر ہی کوئی نہیں. حق تو یہ تھا کہ اگر ہم اپنی دنیا کے لیے 1 گھنٹہ محنت کرتے تو آخرت کے لیے 5 گھنٹے ہم محنت کرتے، کیونکہ ہم نے وہاں ابدی رہنا ہے. دنیا کی زندگی جس طرح عارضی زندگی ہے، اسی طرح آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے. دنیا میں ہم نے عارضی رہنا ہے اور آخرت میں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اور پھر اسی طرح آج کل انسان اپنے ظاہر پر تو محنت کرتا ہے، اپنے باطن کی فکر ہی کوئی نہیں. ظاہر کی اتنی فکر ہوتی ہے، سوچ میں ہوتے ہیں کہ جی میرے کپڑے ایسے اچھے ہونے چاہیے، میرے چہرے کی ایسی خوبصورتی ہونی چاہیے، میرا لباس ایسا ہونا چاہیے، میرے جوتے ایسے ہونے چاہیے. ہر چیز کے اندر یہ انسان فکر کرتا ہے، لیکن اگر فکر نہیں ہے تو اپنے باطن کو سنبھالنے کی فکر نہیں ہے. یہ کبھی بھی نہیں سوچا کہ میں نے اپنے ظاہر کو تو سنوارنے کی فکر کر لی، اے کاش کہ میرا باطن بھی سنور جائے، میرا دل بھی سنور جائے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. جس چہرے کو مخلوق نے دیکھنا ہے، جس چہرے کو مخلوق نے دیکھنا ہے، اس کو تو سنوارنے کی ہم بہت فکر کرتے ہیں. لیکن میرے عزیز نوجوانوں، جس چہرے دل کو اللہ رب العزت نے دیکھنا ہے، ہم نے کبھی اس کو سنوارنے کی فکر نہیں کی. کبھی بھی ہم نے اس کو سنوارنے کی فکر نہیں کی ہے. ہمارے پروگرام میں یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے دل کو بھی اللہ رب العزت نے دیکھنا ہے. اللہ اکبر. ہم نے اس کو بھی بنانا ہے، ہم نے اس کو بھی سنوارنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت قرآن عظیم الشان میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اللہ فرماتے ہیں اے امت محمدیہ کے افراد، میں پروردگار عالم تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں. اللہ اکبر. جس طرح باپ بچوں کو وصیت کرتا ہے، شاگرد استاد شاگردوں کو وصیت کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کو کیونکہ میرے آپ کے ساتھ محبت اور پیار ہے، میرے دوستوں، باپ محبت کی بنا پر بچوں کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے، استاد محبت کی بنا پر شاگردوں کو وصیت اور نصیحت کر رہا ہوتا ہے. میرے عزیزوں، بالکل اسی طرح میرے پروردگار عالم بھی محبت کی وجہ سے مجھے آپ کو وصیت فرماتے ہیں. میرے دوستوں، وصیت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. اے امت محمدیہ کے افراد، تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، اور یہ وصیت فقط تمہیں نہیں کر رہا بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے جو سارے اہل کتاب گزرے، جو پہلی امتیں گزری، ان کو بھی یہی وصیت کی تھی. اللہ وصیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سے ڈرتے رہنا. اللہ اکبر کبیرہ. حدیث پاک میں ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا ہے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف. اللہ اکبر کبیرہ. جو خط لکھا ہے تو اس میں کیا لکھتے ہیں؟
فرماتے ہیں اے عمرو بن عاص علیکم بتقواللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا، علیکم بتقواللہ، اللہ سے ڈرنے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر فرماتے ہیں اے ابن عاص ایک چیز یاد رکھنا، ایک چیز یاد رکھنا اللہ اکبر کبیرہ، کہ تمہیں یہ چیز لا یغرنک، یہ چیز تجھے کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، جی کیا یہ چیز دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تو یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں اور خال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا میں نبی علیہ السلام کا ماموں ہوں۔ اللہ اکبر، تم اس چکر میں نہ رہنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، میں نبی علیہ السلام کا ماموں ہوں، چونکہ اللہ اکبر کبیرہ ماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قبیلے سے تھی یہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے اس نسبت کے ساتھ ان کو نبی علیہ السلام کا ماموں کہا جاتا تھا۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ نصیحت فرماتے ہیں تم اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا کہ جی میں نبی علیہ السلام کا صحابی ہوں، میں نبی علیہ السلام کا ماموں ہوں، اس لیے میں جو مرضی کرتا رہوں، میں جو مرضی کرتا رہوں۔ فرماتے نا تقوی کو اختیار کرتے رہنا، تقوی کو اختیار کرتے رہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، ماں فاطمہ کو بلایا ہے، پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا کو بلایا ہے اور بلا کے فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ اے میری پھوپھی صفیہ، اس گمنڈ میں نہ رہنا کہ تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے، اس گمنڈ میں نہ رہنا کہ تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے ملی عمل کر کے آنا، اللہ سے ڈر کے زندگی گزار کے آؤ گی تو نجات ہوگی، ورنہ نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے دوستو، یہ اتنی بڑی ہستیاں ہیں، ماں فاطمہ کوئی چھوٹی ہستی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام کی پھوپھی صفیہ کوئی چھوٹی ہستی ہے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں عمل کر کے آنا، عملوں پہ بیڑے پار ہوں، عملوں پہ بیڑے پار ہوں گے، اس چیز پہ بیڑے نہیں پار ہوں گے کہ جی میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہوں، بیٹی ہوں، تو لہذا مجھے بخش دیا جائے گا، میں کوئی عمل نہ کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند غلام آ گئے، چند باندیاں آ گئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میرے دوستو کیا ہوا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں ماں فاطمہ گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے، چکی چلا کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے ہیں، چنڈیاں پڑ گئی ہیں، نشان پڑ گئے ہیں، مشکیلا اٹھا کے اللہ اکبر کنویں سے پانی بھر کے لاتی ہے، کندھے پہ کمر پہ نشان پڑ چکا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جسم کی ہڈیوں میں درد رچ بس چکا ہے، اللہ اکبر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فاطمہ جی علی، ابا کے پاس غلام آئے ہیں، ابا کے پاس باندیاں آئی ہیں، جا کے مانگ لینا، جا کے ایک مانگ لے لے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا گئی ہے، سلام کیا ہے، بیٹھ گئی، فرمایا فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتی اللہ کے نبی، ابا جی بیٹا، ابا جی میں نے سنا ہے آپ کے پاس کچھ باندیاں آئی ہیں، کچھ غلام آئے ہیں، ابا جی میرے ہاتھ کو دیکھو، چکی چلا کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے، نشان پڑ گئے، چٹیاں پڑ گئی ہیں، ابا جی میری کمر پہ، میرے کندھوں کے اوپر مشق اٹھا کے نشان کالے رنگ کا پڑ چکا ہے، ابا جی مہربانی فرمائیے مجھے ایک باندی دے دیجئے، مجھے ایک خادمہ دے دیجئے تاکہ میرے گھر کے کاموں میں میری معاونت کیا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنو میرے دوستو، کیا میں نہیں چاہتا میری بیٹی اپنے گھر میں سکھی رہے؟ کیا میں نہیں چاہتا میری بہن اپنے گھر میں سکھی رہے؟ کیا آپ نہیں چاہتے
उम्मत आई है। अल्लाह अकबर कबीरा, वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर कबीरा, जिन्होंने बेटियों की अजमत सिखाई है। फरमाया घर में तुम कोई चीज खाने के लिए लेके आओ, घर में बेटा भी है बेटी भी है, मेरे महबूब फरमाते हैं पहले बेटी को दिया करो, बेटे को बाद में दिया करो। अल्लाह अकबर कबीरा, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की अजमत सिखाई है, लेकिन आज बेटी पास आई बैठी है, बेटी पास आई बैठी है। अल्लाह अकबर कबीरा, हदीस पाक में है, अल्लाह अकबर कबीरा, एक मुशरिका की बेटी थी, अल्लाह अकबर, उसका बच्चा गुम हो गया, उसकी तलाश में घर से निकली है, दुपट्टा भी भूल गई है, नंगे सर गलियों में तलाश करती फिरती है। अल्लाह अकबर, मेरे महबूब की नजर पड़ी है, उठी है, जाके मेरे महबूब ने अपनी मुबारक चादर के साथ उसके नंगे सर को ढांप दिया, उसके नंगे सर को ढांप दिया। जो नंगे सर को ढांपा है, अल्लाह अकबर कबीरा, एक सहाबी बोले अल्लाह के नबी ये तो काफिर की बेटी है, अल्लाह के नबी ये तो काफिर की बेटी है, ये मुसलमान की बेटी नहीं है, ये काफिर की बेटी है। सुनो, मेरे महबूब ने बेटियों की अजमत सिखाई है। नबी सलाम फरमाते हैं मेरे सहाबा, बेटी बेटी होती है, चाहे किसी काफिर की हो या मुसलमान की हो। अल्लाह अकबर कबीरा, बेटी बेटी होती है, चाहे किसी काफिर की हो या किसी मुसलमान की हो। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज उसी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बेटी आई बैठी है, अल्लाह के नबी, और सती बेटी है। वो नबी जो गैरों की बेटियों के सर ढांपता है, वो नबी जो दूसरों की उम्मत की बेटियों के अल्लाह पर रुतबे और मकाम बताता है, आज उन्हीं की सगी बेटी आई बैठी है और कहती है अल्लाह के नबी, मेरे अब्बा, मेरे ये दुख है, अब्बा मेरे हाथ देख लो, हाथों में चंदियां पड़ चुकी है, अब्बा मेरी कमर और कंधों पे जो है मशकीरा उठा उठा के निशान पड़ चुका है, अब्बा जी मुझे बांदी चाहिए। आपके पास आई भी हुई है, ये नहीं है कि आई नहीं तो मुझे आपको ला के देनी पड़ेगी, अब्बा जी पास मौजूद है, मुझे इनायत फरमा दो। मेरे महबूब क्या फरमाते हैं, सुनो सुनो सुनो, मेरे महबूब फरमाते हैं फातिमा, फातिमा तुझे गुलाम और बांदी से बेहतर चीज ना दे दो। अल्लाह, फातिमा तुझे गुलाम और बांदी से बेहतर चीज ना दे दूं? जी अब्बा दे दो, अब्बा दे दो। फरमाया फातिमा हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लिया कर, हर नमाज के बाद 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया कर, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया कर, ये गुलाम और बांदी से तेरे लिए बेहतर है। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, ये सिखाया है कि अल्लाह से ताल्लुक बना, अल्लाह से ताल्लुक बना, अल्लाह से ताल्लुक बना, अल्लाह से ताल्लुक बना। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ मेरे दोस्तों, अल्लाह से ताल्लुक बनाए बगैर गुजारा नहीं है, अल्लाह से ताल्लुक बनाए बगैर गुजारा नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। वहाब इब्न मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने साबित कुतुब में देखा है, अल्लाह अकबर कबीरा, उनमें लिखा हुआ था, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं याद रखो जो बंदा मेरे साथ ताल्लुक को ठीक करेगा मैं उसकी जिंदगी के अमलों को ठीक कर दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जो बंदा मेरे साथ मेरे ताल्लुक को ठीक रखेगा मैं उसकी जिंदगी के ताल्लुकात को ठीक कर दूंगा, और जो मेरे साथ ताल्लुकात खराब बनाएगा अल्लाह फरमाते हैं मैं तेरी जिंदगी को बर्बाद करके रखूंगा। अल्लाह अकबर। जी हाँ, ऐसी बात है मेरे दोस्तों। आज हम इलाके के काउंसलर और चेयरमैन के साथ ताल्लुकात खराब रखे, वो हमें जीने नहीं देता, और जो परवरदिगार आलम के साथ ताल्लुक खराब करेगा वो क्या चैन से रहने देगी? अल्लाह अकबर। फिर कहते थी जादू हो गया है, फिर कहते थी जिन्नात आ गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर कहते थी कारोबार नहीं चल रहा, ठप हो चुका है। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते हैं लौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ू लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्ज़। अल्लाह फरमाते हैं अगर ये देशों बस्तियों वाले, अल्लाह सुनो जरा सुनो क्या फरमाते हैं, अगर ये देशों बस्तियों वाले
بستیوں والے ایک عمل کر لیتے، ایک عمل کر لیتے، اللہ کیا عمل کرتے، کیا عمل کرتے؟ اللہ فرماتے ہیں لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا، اللہ فرماتے ہیں اگر ایمان لے آتے، اگر تقوی والی زندگی کو اختیار کر لیتے، اللہ فرماتے ہیں پتہ ہے ہم نتیجے میں کیا دیتے، اللہ کیا دیتے؟ اللہ فرماتے ہیں لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ فرماتے ہیں ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، اللہ اکبر، آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ہم کھول دیتے۔ یہ میں کہیں اور سے نہیں سنا رہا، قرآن سنا رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں، رب کا فرمان سنا رہا ہوں، اور میرے رب کا فرمان سچا ہے، میرے رب کا فرمان سچا ہے۔ جی ہاں، کسی کونسلر کا وعدہ نہیں ہے، کسی ایم پی ایم ایل اے کا وعدہ نہیں ہے جو ووٹ لینے کے لیے وعدہ کرتے ہیں کہ ووٹ دو گلیاں بنوا دیں گے، ووٹ دو سڑکیں بنوا دیں گے، ووٹ دو آپ کے بچے کو نوکریاں دلوا دیں گے، ووٹ دو مہنگائی ختم کر دیں گے، پھر بعد میں جب ووٹ مل جاتے ہیں پھر مکر جاتے ہیں، پھر ملنا ہی گوارا نہیں کرتے۔ میرے دوستو، احکم الحاکمین ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، رب العالمین ہے، رب العالمین ہے، اور وہ ذات ہے جو فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ میرے وعدے سچے ہوتے ہیں، جھوٹے نہیں ہوتے، جو وعدہ کرتا ہوں اس کو پورا کیا کرتا ہوں، اس میں رد و بدل میں نہیں کیا کرتا۔ اس نے وعدہ کیا ہے لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا، اللہ اکبر، اگر دیسوں بستیوں والے ایمان لے آتے، ایمان لے آتے، اللہ اور کیا کرتے؟ تقوی اختیار کر لیتے، مجھ سے ڈر پیدا کر لیتے، میرے ساتھ تعلق بنا لیتے۔ اللہ فرماتے ہیں لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے دوستو، قرآن 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 عالمی کتاب ہے، قرآن عالمی کتاب ہے، قرآن قیامت تک کے لیے دستور حیات ہے، قرآن قیامت تک کے لیے منشور حیات ہے۔ میرے دوستو، یہ نہیں ہے کہ یہ حکم صحابہ کے لیے تھا، یہ حکم تابعین کے لیے تھا، یہ حکم فقط اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھا، نہیں نہیں، بلکہ میرے رب کا وعدہ ہے قیامت تک آنے والے انسان اگر تقوی اختیار کریں گے، ہم ان کو زمین و آسمان کی برکتیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کے کھوڑے میں ہم برکت دے دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنو، ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، اگر تم اللہ اکبر کبیرہ چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ راضی ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو، ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عجیب بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سنو گے دل خوش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو رب راضی ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں رزق کی فراوانی نصیب ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں رزق وہاں سے ملے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو، اگر چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات میں تمہارا حامی و ناصر بن جائے، اگر چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں تھوڑے عملوں پہ اجر زیادہ عطا فرما دے، اگر چاہتے ہو اللہ اکبر کبیرہ کہ تمہاری مشکلات ختم ہو جائے، اگر چاہتے ہو تمہاری پریشانیاں حل ہو جائے، اگر چاہتے ہو تھوڑے عمل پہ اجر زیادہ مل جائے، اگر چاہتے ہو کہ جو ہے مقروض جو ہے اگر وہ چاہتا ہے مجھے قرضوں سے نجات مل جائے، اگر چاہتے ہو بے روزگار چاہتا ہے مجھے رزق عطا کر دیا جائے، اگر اولاد نافرمان ہے چاہتے ہو فرما بردار بن جائے، ساری باتیں کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں، ساتھ ہی فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کیا کرے، اگر چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام میں معین و مددگار بن جائے، تو پھر آخر میں فرماتے ہیں فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، پھر تقویٰ کو اختیار کرو، پھر تقویٰ کو اختیار کر لو۔ اس لیے میرے دوستو، آج سارے مسائل یہ ہمارے بھی ہیں، ہمارے بھی ہے، ہماری پریشانی ہے کہ میرا کاروبار نہیں چلتا، میری پریشانی ہے کہ میں کام کرتا ہوں ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، میری ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج میری پریشانی ہے کہ
میری نافرمان ہے، میری بیوی میری بات نہیں مانتی، اللہ اکبر کبیرہ، آج بیوی کی پریشانی ہے، خامد بات نہیں مانتا، باپ کی پریشانی ہے، اولاد فرما برداری نہیں کرتی، آج مزدور کی یہ پریشانی ہے کہ مالک مجھے اجرت پوری نہیں دیتا، اللہ اکبر کبیرہ، فیکٹری آنر کی یہ پریشانی ہے کہ مزدور میری پروڈکٹ پوری مجھے نہیں دیتے، اللہ اکبر کبیرہ، اس میں میری پوری معاملت نہیں کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو، ساری پریشانیوں کا حل ایک ہی ہے، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سے ڈر ہم جائیں گے، پریشانیاں ہماری وہ ختم فرما دے گا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سے ڈر ہم جائیں گے، پریشانیاں ہماری وہ پروردگار عالم ختم فرما دے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں ابی مجھے تقوی سکھا دیجئے، تقوی کیا چیز ہے، تقوی کیا چیز ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا جی، ہم تقوی اختیار کرتے ہیں، آپ نے اتنی ساری باتیں تقوی کے بارے میں بتائی ہیں، تو پھر تقوی چیز کیا ہے، تقوی چیز کیا ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تو فرمایا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ابی مجھے تقوی بتا دیجئے، تقوی کیا چیز ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا، عمر کبھی خاردار جھاڑیوں والے راستے سے گزرے ہو؟ جی حضرت کئی دفعہ گزرا ہوں۔ کیسے گزرتے ہو، کیسے گزرتے ہو؟ حضرت میں اپنے دامن کو ایسے سکیڑ کے بچا کے گزرتا ہوں۔ بھائی کیوں ایسے بچا کے گزرتے ہو؟ حضرت اس لیے ایسے بچا کے گزرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا دامن، میرا کپڑا جھاڑی کے ساتھ الجھ نہ جائے، اگر الجھ گیا تو میرا کپڑا پھٹ جائے گا۔ فرمایا عمر یہی تقویٰ ہے، عمر یہی تقویٰ ہے، عمر اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا کے اندر گناہوں کی آندیاں چلتی ہیں، عمر دنیا کے اندر گناہوں کی جھاڑیاں موجود ہیں، عمر تو اپنی زندگی، اپنے باطن کے، اپنے دامن کو اللہ اکبر کبیرہ ان گناہوں کی جھاڑیوں سے بچا کے گزر جا، یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے، تیرا دامن کہیں الجھ نہ جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا میں رہتا ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں رہتا ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، ہم بازار سے گزر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں جو ہمیں دعوت گناہ دے رہی ہوتی ہے، بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں جو ہمیں دعوت گناہ دے رہی ہوتی ہیں، لیکن فرمایا جس نے اپنی نظروں کو جھکا لیا، جس نے اپنی نظروں کو جھکا لیا، جس نے اپنے دامن کو ان میں نہ الجھایا، فرمایا یا یہ دامن بچائے گا، ادھر اللہ اس کے لیے جنت تیار کروا دیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، ادھر رب اس کے لیے جنت تیار کروا دیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا اللہ اکبر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اب میرے دوستو روم کو فتح کرنا ہے، روم کو فتح کرنا ہے، پیچھے سے فتوحات ہوتی ہوئی آ رہی ہے، فتوحات ہوتی ہوئی آ رہی ہے، اللہ کی شان۔ جب رومی ہے، اللہ اکبر، یہ بڑے مکار تھے، اب انہوں نے جو سوچا، کہا یہ تو ہر طرف سے فاتح بنتے چلے آ رہے ہیں، تو اب ان کا کوئی حل نکالا جائے، اب ان کا کوئی حل نکالا جائے۔ ان کا حل کیا ہے کہ ان کی فتح کو شکست میں کس طرح ہم تبدیل کر سکتے ہیں۔ اب میرے دوستو انہوں نے مشورہ یہ کیا، ایسے کرو کہ برہنہ عورتیں، برہنہ لڑکیاں، جوان العمر، ان کو جس چوک سے انہوں نے گزرنا ہے وہاں کھڑا کر دو، وہاں کھڑا کر دو، اور ان سے کہو کہ وہ ڈانس کریں گی، ان کو اپنی طرف کھینچیں گی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب انہوں نے کسی طریقے سے امیر لشکر کو ان کی سازش کا پتہ چل گیا، جو سازش کا پتہ چلا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا، حضرت انہوں نے یہ سازش بنائی ہے، ایسا جال بنا ہے، اب ہم کیا کریں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ظاہری بات ہے، عورت، اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النساء حباء الشیطان، کہ یہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، شیطان کی رسیاں ہیں۔
پھر کھینچتی ہے, اللہ اکبر, شیطان ان کے ذریعے سے پھر اپنے داؤ چلتا ہے, اللہ اکبر کبیرہ. اب جو پتہ چلا ہے سیدنا عمر نے جو رکا لکھا وہ امیر لشکر نے اسی کی بیک سائڈ پہ لکھا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اس آیت کو لکھ دیا, اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماتے ہیں ایمان والے مومن مردوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں, اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ, یہ ان کے لیے بہتر چیز ہے. اللہ اکبر کبیرہ. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ, یہ جو عمل کرتے ہیں رب کریم ان سے باخبر ہے, اللہ باخبر رہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب میرے دوستو یہ آیت فرمایا لکھ کے بھیجی ہے, فرمایا سارے لشکر کو جمع کرو, جمع کر کے یہ آیت سنا دو, یہ آیت سنا دو, یہ آیت سنا دو. اللہ اکبر کبیرہ. امیر لشکر نے سب کو جمع کیا ہے, جمع کرنے کے بعد یہ آیت سنا دی ہے اور پھر کہا چلو بھائی نکلو, چلو بھائی نکلو. کوئی لمبا چوڑا باز نہیں کیا, کوئی کچھ نہیں کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستو ہمیں تو آپ حضرات کو گناہوں سے بچنے کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے, اتنے گھنٹے کا آدھے گھنٹے کا بیان کرنا پڑتا ہے, ترغیب چلانی پڑتی ہے, پھر کہیں جا کے دل تیار ہوتے ہیں. لیکن وہاں دیکھو کیسا معاملہ تھا. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا جمع کرو, فقط آیت سنا دو, آیت سنا دو. اب آیت سنا دی ہے, فرمایا بھائی نکلو. جو نکلے ہیں اللہ کی شان دیکھو, سبحان اللہ سبحان اللہ. جو نکلے ہیں اللہ اکبر کبیرہ, چوک میں برہنہ لڑکیاں کھڑی ہیں, اور پتہ ہے کھڑی بھی کن کے لیے؟ انہی کے لیے کھڑی ہے, انہی کے لیے کھڑی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستو یہ جوان العمر ہے, وہ بھی جوان العمر ہے, برہنہ کھڑی ہے, انہی کے لیے کھڑی ہے. لیکن میرے دوستو نظروں کو جھکایا ہوا ہے, گزرتے جا رہے ہیں, گزرتے جا رہے ہیں, گزرتے جا رہے ہیں. نظر اٹھا کے بھی ان کی طرف نہیں دیکھا. ایک آخری بندہ جو بچا, آخر جو ان کی رقاصاؤں کی جو سردار بھی تھی وہ نیچے اتری ہے. نیچے اترنے کے بعد اس کو پکڑ لیا, پکڑ لیا. کہ اللہ کے بندے ہم آپ کے لیے کھڑی ہیں, ہم آپ کے لیے کھڑی ہیں. ہم بھی جوان, تم بھی جوان, لیکن تم ہو کہ ہماری طرف نظر ہی اٹھا کے نہیں دیکھ رہے. اس نے ایک جملہ کہا پتہ کیوں نہیں اٹھا کے نظریں دیکھ رہے, کہا کیوں نہیں نظریں اٹھا کے دیکھ رہے, کہا یہ قرآن سن کے آئے ہیں. اللہ اکبر. یہ قرآن سن کے آئے ہیں, یہ رب کا فرمان سن کے آئے ہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. ایمان والے مردوں کو چاہیے نظروں کو جھکا لیا کریں, نظروں کو جھکا لیا کریں, نظروں کو جھکا لیا کریں, نظروں کو جھکا لیا کریں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستو آج ہم بھی نوجوان ہیں, آج ہم بھی نوجوان ہیں. کیا ہم نظریں جھکاتے ہیں؟ کیا ہم نظریں جھکاتے ہیں؟ میرے دوستو کوئی نہیں جھکاتا, کوئی نہیں جھکاتا. اور پتہ ہے یہ پلکیں ایک سیکنڈ میں سینکڑوں مرتبہ پلک جھپکتی ہے, سینکڑوں مرتبہ اوپر نیچے ہوتی ہے. پتہ یہ کیوں رب نے یہ سسٹم ایسے لگایا ہے؟ اس لیے لگایا ہے کہ میرے بندے تاکہ تیری نظر کسی غلط جگہ پر نہ پڑ جائے, تیری نظر کسی غلط جگہ پر نہ پڑ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اس نظر سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھا کر, اس نظر سے پیر استاد کے چہرے کو دیکھا کر, اس نظر سے رب کا قرآن پڑھا کر, محمد کا فرمان پڑھا کر. اللہ اکبر کبیرہ. یہ نظریں تجھے اس لیے میں نے دی ہیں, یہ نظریں اس لیے نہیں دی ہیں کہ تو غیروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتا رہے, تو غیروں کی عزتوں کی طرف دیکھتا رہے. اور یاد رکھ, اگر تو عدلے کا بدلہ ہوتا ہے, عدلے کا بدلہ ہوتا ہے, اگر تو غیر کی عزت پہ نظر ڈالے گا, اللہ اکبر کبیرہ, کوئی تیری عزت پہ نظر ڈال دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک سنار تھا, اللہ اکبر کبیرہ, رات کو گھر میں آیا, رات کو گھر میں آیا, بیوی کو دیکھا بیٹھی رو رہی ہے, رو رہی ہے. کہ اللہ کی بندی کیوں روتی ہے, کیوں روتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس نے کہا تمہیں نہیں پتا, آج عجیب معاملہ ہو گیا ہے. کیا ہوا, کیا ہوا؟ کہتا ہے, کہتی ہے ہوا یہ ہے
کہ جو بچہ چھوٹا سا اپنے گھر میں پالا تھا، اپنے بیٹوں کی طرح پالا تھا، گھر کا جو ملازم ہے، اب وہ تھوڑا بڑا ہو چکا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آج میں نے اپنے اس بچے کو، اس غلام کو جس کو بیٹے کی طرح پالا ہوا تھا، اس کو بازار میں سبزی لینے کے لیے بھیجا ہے، سبزی لینے کے لیے بھیجا۔ جب وہ سبزی لے کے آیا ہے، اس نے جو مجھے سبزی پکڑائی تو پکڑاتے ہوئے اس نے جو میرے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ مس کیے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ شہوت میرے ہاتھ مجھے لگا رہا ہے، یہ شہوت میرے ہاتھ مجھے لگا رہا ہے۔ اس نے جو جملے سنے تو وہ سنار رونے بیٹھ گیا، سنیارا رونے بیٹھ گیا۔ کہا، بیوی پوچھے تو کیوں رو رہا ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا، سن لے، یہ قصور اس بچے کا نہیں ہے، میرا قصور ہے، میرا قصور ہے۔ کہا، آپ کا قصور کیسے ہو گیا؟ کہا، میرا قصور اس لیے ہے کہ آج دوپہر کے وقت دکان پر چند عورتیں چوڑیاں خریدنے کے لیے آئی، جب خرید لی انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ میری کلائی میں چوڑیاں پہنا بھی دیں۔ کہا، جو میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا چوڑیاں پہنانے کے لیے، میری نیت میں اس کے بارے میں فطور پیدا ہو گیا، ادھر غیر کی عورت کے لیے میرے دل میں فطور پیدا ہوا۔ جو بچہ گھر میں بیٹوں کی طرح پالا ہوا تھا، اس کے دل میں میری بیوی کے بارے میں فطور پیدا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، اسی طرح ہوتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے۔ نہ سوچا کرو، نہ سوچا کرو، نہ سوچا کرو ہم غیر کو دیکھتے ہیں، کوئی ہماری کو نہیں دیکھتا۔ نہ سوچا کرو، نہ سوچا کرو ہم غیر پہ نظریں ڈالتے ہیں، ہماری پہ کوئی غیر نظر نہیں ڈال رہا۔ اسی طرح ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں، مَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ اللہ 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 اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ مَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں، جس کو رب ذلیل کرنے پہ آ گئے پھر اس کو کوئی عزتیں نہیں دے سکتا، پھر اس کو کوئی عزتیں نہیں دے سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری عزت محفوظ ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے کاروبار محفوظ ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں رکے کاروبار چل پڑے، اگر ہم چاہتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے دیکھا ہے پر نالے سے پانی آتا ہے، پر نالے سے پانی آتا ہے، پانی آنا رک گیا، جی دیکھو تو صحیح کوئی ڈھکا لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پر نالے کا کام ہے پانی دینا، پر نالے کا کام ہے پانی دینا، پر نالے کا کام ہے پانی دینا، جی یہ ڈھکا کیوں لگ گیا ہے؟ پانی آ کیوں نہیں رہا؟ پانی کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے جو جا کے دیکھا، میرے بچے نے جو جا کے دیکھا، پر نالے سے پانی نہیں آ رہا، وجہ کیا ہے؟ جو دیکھا تو اندر ایک ڈھکا لگا ہوا تھا، ڈھکا لگا ہوا تھا، اس ڈھکے کو جیسے ہی ہٹایا ہے پانی آنا زوروں سے شروع ہو چکا ہے۔ میرے دوستو، آج ہم کہتے ہیں کاروبار میں ڈھکا لگا ہے، کاروبار نہیں چل رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اولاد نافرمان ہو چکی ہے، رشتہ دار میرے ساتھ تعلقات ختم کر چکے ہیں، میرا معاشرہ مجھے اچھا نہیں سمجھ رہا۔ ہم بھی تو دیکھیں، ہم بھی تو دیکھیں، ہم بھی تو دیکھیں، کہیں گناہوں کا ڈھکا تو نہیں لگا ہوا، کہیں گناہوں کا ڈھکا تو نہیں لگا ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مسجد میں باوضو منبر رسول پہ بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوں گناہوں کے ڈھکے تم ختم کر دو، اللہ رب العزت رحمتوں کے پرنالے اللہ جاری فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رحمتوں کے پرنالے رب جاری فرما دے گا۔ جی ہاں، وعدہ ہے، وعدہ ہے، وعدہ ہے۔ لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ دیسو بستیوں والو، تقوی تم اختیار کر لو، تقوی تم اختیار کر لو، برکتوں کے دروازے میں پروردگار کھول دوں گا، برکتوں کے دروازے میں پروردگار کھول دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صحابی، اللہ کے نبی مجھے پیشاب آیا ہے، کر سکتا ہوں؟ تو میں جاؤ کر کے آؤ، کرنے گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
جو پیشاب کر رہے ہیں ساتھ ایک سوراخ تھا اللہ کی شان سبحان اللہ اندر سے ایک چوہا باہر نکلا اس نے ایک درم باہر رکھ دیا پھر گیا درم باہر رکھا پھر گیا پھر درم باہر رکھا اسی طرح اس نے کچھ دراہم باہر رکھ دیے یہ حاجت سے فارغ ہوئے ہیں جو باہر نکلے جو دیکھا تو درم پڑے ہیں ان کو اٹھا لیا اٹھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اللہ کے نبی یہ درم ہے چوہے نے اس طرح اندر سے باہر میرے پاس رکھے ہیں ان کا کیا کرنا ہے ان کا کیا کرنا ہے ان کا کیا کرنا ہے فرمایا میرے صحابی یہ تیرا رزق ہے جو تیرے رب نے آسمانوں سے نازل فرما دیا اللہ اکبر کبیرہ جی ہاں پھر اس طرح ہو جاتا ہے پھر اسی طرح ہو جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ پیسے تھوڑے ہوتے ہیں لیکن اللہ رب العزت برکت زیادہ ڈال دیتے ہیں الحمدللہ ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ابھی ہمارے حضرت برکاتہ گجرا والا تشریف لائے ہمارا پروگرام تھا ہم نے جو رکھا اس کا ہم نے جو اندازہ لگایا تو اس کا 10 لاکھ روپیہ خرچہ تھا 10 لاکھ روپیہ خرچہ تھا اب ہم نے میرے ساتھی کہتے حضرت صاحب اس کو کچھ کم کر لو یہ 10 لاکھ کہاں سے آئے گا اللہ اکبر اس کو کچھ کم کر لو بڑے بڑے ہم نے ہورڈنگ بورڈ لگائے آپ نے دیکھے ہوں گے الحمدللہ وہ بڑے بڑے لگائے سبحان اللہ الحمدللہ ہاں ساتھی کہتے ان کی تو ضرورت نہیں نہ لگاؤ انہیں پر تو بڑا خرچہ ہے 60 ہزار روپیہ ایک بورڈ کا کرایہ ہے 40 ہزار ایک بورڈ کا کرایہ ہے اور ہم نے مرید کے سے لے کے گکھڑ تک لگائے الحمدللہ کتنا خرچہ ہے ساتھی کہتے ہیں نہ کرو میں نے کہا ہم تو کریں گے اللہ اکبر کبیرہ ہم تو کریں گے اور کہتے پیسے کہاں سے آئیں گے ہمارے ساتھ ابھی درویش ہیں جڑے ہوئے ہیں پیسے کہاں سے آئیں گے اللہ اکبر کبیرہ میں نے کہا جس کا کام ہے خود ہی بندوبست کرے گا اللہ اکبر کبیرہ اور پھر الحمدللہ ہمارا وہ کام بھی ہو گیا اور ہمارے پاس پیسے بھی بچ گئے اللہ اکبر کبیرہ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اللہ فرماتے ہیں ومن يتوکل على الله فهو حسبه اللہ فرماتے ہیں میرے بندے گناہوں کا ڈکا ختم کرنا تیرا کام ہے رحمتوں کی بارش برسا دینا میں رب کا کام ہے اللہ اکبر کبیرہ جی ہاں میرے دوستو آج کی مجلس کا نچوڑ یہ ہے اگر ہم چاہتے ہیں زندگی سے بے برکتی نکل جائے اگر ہم چاہتے ہیں اولاد فرما بردار ہو جائے اگر ہم چاہتے ہیں کہ مقدمات سے ہمارے نجات مل جائے اگر ہم چاہتے ہیں قرضے اتر جائے اگر ہم چاہتے ہیں اولاد فرما بردار ہو جائے اگر ہم چاہتے ہیں دیش معاشرہ میری عزت کرنا شروع کر دے تو پھر میرے دوستو ایک ہی نسخہ ہے ایک ہی تعویذ ہے آپ کی زبان میں بات کرتا ہوں ایک ہی تعویذ ہے وہ تعویذ کیا ہے کہ تقوی اختیار کر لو اللہ سے تعلق بنا لو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقوی ہمیں حاصل کیسے ہوگا ہم تو صبح توبہ کرتے ہیں شام توڑ بیٹھتے ہیں ہم تو مجلس میں توبہ کر کے بازار نکلتے تو توبہ ٹوٹ جاتی ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ ہمیں توبہ پر استقامت حاصل کیسے ہوگی یہ تقوی پکا کیسے ہوگا سنو اس کا جواب رب نے قرآن میں ہی دیا ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والو تقوی اختیار کرو سبحان اللہ سوال پیدا ہے تقوی مجھے حاصل کیسے ہوگا میں تو مجلس سے اٹھ کے توبہ کر کے اٹھتا ہوں باہر جاتا ہوں پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے اللہ میں توبہ کر کے یہاں سے اٹھ کے بازار میں جاتا ہوں پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے میرے مولا مجھے استقامت کیسے ملے گی اللہ مجھے تقوی پر استقامت حاصل کیسے ہوگی اللہ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین میرے بندے نیکوں کی صحبت تو اختیار کر لے تقوی پر استقامت ہم تمہیں عطا کر دیں گے
अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे दोस्तों अहलुल्लाह का ताल्लुक बड़ी चीज है। सोहबते साले तुरा साले कुनंद, सोहबते ताले तुरा ताले कुनंद। नेक की सोहबत तुझे नेक बना देगी, बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे दोस्तों माँ के पास बच्चे की शिकायत लेके आए ना, शिकायत लेके आए अल्लाह अकबर कबीरा, तो माँ पता क्या कहती है? माँ कहती है मेरे बच्चे ने नहीं ऐसे किया, मेरे बच्चे ने ऐसे नहीं किया, अम्मा तेरे ही बच्चे ने किया है, तेरे ही बच्चे ने किया है, मैंने आंखों से देखा है, वही तो बुराई का मुर्तकिब हो रहा था, माँ तेरी माँ उसी ने ऐसे किया है। पता है वो आगे से क्या कहती है? कहती है हाँ मैं मानती हूँ उसने किया है, लेकिन उसने जानबूझ के नहीं किया, उसके दोस्तों ने उससे करवा दिया है, उसके बुरे दोस्तों ने उससे बुराई करवा दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों सोहबत का असर होता है, सोहबत का असर होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस पाक है अल ऐनु हक़्क़ुन, नजर का लग जाना हक है, नजर का लग जाना हक है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नजर बंदे को लग जाती है, बंदे को कब्र में पहुंचा देती है, नजर ऊंट को लगती है, हंडिया में पहुंचा देती है। अल्लाह अकबर। इसलिए फिर सहाबा को नजर उतारने का मेरे महबूब ने तरीका भी सिखाया। अल्लाह अकबर कबीरा। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ की शरह मिरकात लिखी है, उसके तहत अल ऐनु हक़्क़ुन के तहत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं अल ऐनु हक़्क़ुन, बुरी नजर लग जाती है, और फिर फरमाते हैं इस बुरी नजर की एक जिद है, एक बुरी नजर की जिद है। फरमाते हैं वो जिद क्या है? वो अल्लाह अकबर कबीरा, वो नजरुल आरिफीन, वो आरिफीन की नजर है, नेक लोगों की नजर है। फरमाते हैं जिसको किसी नेक की नजर लग जाती है, फिर फरमाते हैं पता होता क्या है, पता होता क्या है? फिर उन्होंने तहरीर किया है, फरमाते हैं अल्लाह अकबर कबीरा काफिर मोमिन हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वल काफिर मोमिना, फरमाते हैं जब नजर लगती है काफिर मोमिन बन जाता है। वल फासिका सालिहा, जो गुनहगार होता है वो नेक हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, गुनहगार नेक हो जाता है। फिर फरमाते हैं वल जाहिल आलिमा, जाहिल आलिम बन जाता है। वल अल्लाह अकबर कबीरा। और आगे तो हद ही कर दिया है। फिर फरमाते हैं वल कल्बा इंसाना, वल कल्बा इंसाना, वल कल्बा इंसाना, वल कल्बा इंसाना। वो फरमाते हैं जो कुत्तों जैसी खसलत रखने वाला इंसान होता है, अल्लाह वाले की नजर लग जाती है, फरमाते हैं उसके कुत्तों जैसी खसलतें खत्म होकर उसमें इंसानों वाली सिफात पैदा हो जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। जी हाँ, फिर बंदा इबादुर रहमान बन जाता है, इबादुर रहमान बन जाता है। एक आखिरी वाक़या सुना के अपनी बात को खत्म करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक ताबी गुजरे हैं, मुहद्दिस गुजरे हैं, फकीर गुजरे हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों उनकी मजलिस में एक उनकी शागिर्दा आती थी, हदीस पाक की मजलिस में बैठती थी। फिर उनकी हल्का इरादत में भी वो दाखिल थी, मुरीदनी थी हजरत की। अल्लाह अकबर। फिर उसकी शादी हो गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको एक बेटा अता फरमाया। अल्लाह ताला ने जो बेटा दिया, अल्लाह अकबर कबीरा। अब कुछ अरसे के बाद इस वाक़े को जरा दिल के कानों से सुनना। उम्मीद है कि इंशाल्लाह दिल बेदार हो जाएंगे, दिल बेदार हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर सुनो, देखो वो करीम कैसा करीम परवरदिगार है, कैसा करीम परवरदिगार है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अब उसकी शादी हो गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको एक बेटा अता फरमा दिया। जो बेटा दिया, कुछ अरसे के बाद अल्लाह की शान खामिद का इंतकाल हो गया। जब खामिद का इंतकाल हुआ है, अल्लाह अकबर कबीरा, अब उसके घर वालों ने कहा अब आपकी कहीं और शादी करवा देते हैं।
उसने कहा नहीं नहीं, मैंने शादी नहीं करनी, इसी बच्चे के सहारे जिंदगी गुजारूंगी, इसी के साथ जिंदगी बिताऊंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब विरासत में हामिद बहुत सारा माल और दौलत छोड़ के गया था। अब मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बच्चा जवान हुआ है, जब समझाने वाला भी कोई नहीं है, अल्लाह की शान, माल भी वाफिर है, और फिर अल्लाह अकबर बुरे दोस्त मिल गए, बुरे दोस्त मिल गए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये नौजवान शबाब शबाब अल्लाह अकबर कबीरा ऐसी जिंदगी गुजार रहा है, शराब और शबाब वाली जिंदगी में पड़ चुका है। शराब पीता है, जिना करता है, शराब पीता है, जिना करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ समझाती है, माँ अल्लाह अकबर कबीरा तकिया नकिया है, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में जाने वाली है, बच्चा जिना कर रहा है, शराब पी रहा है। माँ समझाती है, ये समझता नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत समझाते, ये समझने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। हत्ता के गुनाह करता रहा, पैसा बहाता रहा, बहाता रहा, बहाता रहा, हत्ता के वो नौबत आ गई, माल भी खत्म हो गया, जवानी भी खत्म हो गई। माल भी खत्म हो चुका है, जवानी भी खत्म हो चुकी है। एक हड्डियों का ढांचा बना, चार पाई पे लेटा है, माँ पास बैठी है, कहती है बेटा तूने बड़ा जुल्म किया है, बेटा तूने रब की बड़ी नाफरमानी की है। किसकी आंखों में आंसू है, कहते हैं अम्मी अम्मी मुझे हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास ले चलो ताकि मैं तौबा कर सकूं, मुझे वो तौबा के कलिमात पढ़ा दे। फिर माँ ने कहा बेटा तू तेरी हिम्मत ऐसी है कि तू चल के जा नहीं सकता, और फिर मैं भी बूढ़ी हूं, मैं तुझे उठा के साथ ले जा नहीं सकती। तो फिर मैं कहा बेटा मैं ऐसे करती हूँ, मैं जाती हूँ हजरत रहमतुल्लाह अलैह को साथ अपने लेके आ जाती हूँ, वो तुझे तौबा के कलिमात पढ़ा देंगे। सुभान अल्लाह। और फिर जब जाने लगी तो बेटे ने कहा अम्मी ये भी आप जा तो रही हैं, हजरत से अर्ज कीजिए कि मुझे तौबा के कलिमात भी पढ़ा दे, और अगर मैं फौत हो जाऊं तो मेरी नमाज जनाजा भी हजरत ही पढ़ा दे। कहते जी बहुत अच्छा है। माँ खुशी खुशी जा रही है, आज मेरा बच्चा तौबा करने पे तैयार हो चुका है। मेरे दोस्तों दोपहर का वक्त था, जब दरवाजे पे पहुंची है, दस्तक दी है, हजरत रहमतुल्लाह अलैह सो रहे थे, उठे हैं, दरवाजा खोला है, देखा कि वही मुरीदनी खादिमा दरवाजे पे खड़ी थी, और फिर मुस्कुरा रही है। फरमाया बच्चा कैसे आना हुआ, मेरी बेटी कैसे आई हो? कहती हजरत 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 माँ की तो खुशी की इंतहा आ गई थी कि आज मेरा बच्चा तौबा करने के लिए आमादा हो चुका है। कहती हजरत हजरत। फरमाया जी बेटा। कहती हजरत मेरा बच्चा तौबा करने पे तैयार हो चुका है, हजरत आप मेरे साथ चलिए और मेरे बच्चे को तौबा के कलिमात पढ़ा दीजिए। और हजरत मेरे बच्चे ने ये साथ ये भी कहा है, हजरत अगर मेरी वफात हो जाए तो मेरी नमाज जनाजा भी हजरत ही पढ़ाए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उससे मायूस हो चुके थे कि मैं बेटा चली जा, मेरे जोहर के बाद दरसे हदीस देना है, ये मेरा आराम का वक्त है, बेटा तू चली जा। वो ऐसे मक्कर करता है, उसने कोई तौबा नहीं करनी, उसने पहले भी मेरा वक्त जाया किया है, तेरा भी वक्त जाया किया है, अब भी इसी तरह करेगा, वो नहीं तौबा करना चाहता, तू चली जा। और हजरत उसने कहा अगर मैं फौत हो जाऊं मेरा जनाजा भी हजरत ही पढ़ा दे। फरमाया अगर वो मर गया तो मैं उसका जनाजा भी नहीं पढ़ाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ने दरवाजा कह के बंद कर दिया। माँ के दिल पे चोट लगी है, रोती आंखों के साथ, बोझल कदमों के साथ, टूटे दिल के साथ अपने घर की तरफ आ रही है। जब दरवाजे पे पहुंची है, अंदर दाखिल हुई है, बेटे ने माँ की तरफ देखा, देख के कहता है अम्मी हजरत आ गए, अम्मी हजरत आ गए। माँ ने रो के कहा बेटा तूने हजरत का इतना दिल दुखाया, इतना दिल दुखाया, वो तुझसे नाउम्मीद हो चुके हैं। वो फरमाते हैं मैंने इसको कोई तौबा के कलिमात नहीं पढ़ाने। अम्मी मैंने जो कहा मैं फौत हो जाऊं तो मेरा जनाजा भी हजरत ही पढ़ा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया बेटा उन्होंने फरमाया है ये फौत हो गया, ये ऐसा गुनहगार है कि मैं इसका जनाजा भी नहीं पढ़ाना चाहता, मैं इसकी
शक्ल ही नहीं देखना चाहता। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जब बच्चे ने सुना है, बच्चे की आंखों में आंसू जारी है, रो रहा है, रोते हुए बच्चे ने कहा अम्मी, अच्छा मैं इतना गुनहगार हूँ, अम्मी मैं इतना रब का नाफरमान हूँ कि वक्त के वली वो मुझसे नाउम्मीद हो चुके हैं। फिर अम्मी मेरी भी एक बात सुन लीजिए, जब मेरी रूह परवाज कर जाए तो अम्मी ऐसे करना, अपने सर का दुपट्टा उतारना, अपने सर का दुपट्टा उतारना और अम्मी उस दुपट्टे को मेरे गले के साथ बांध देना। बांधने के बाद फिर मुझे घसीटना, गले में घसीटते हुए इस तरह लेके जाना जिस तरह एक कुत्ते को घसीटा जाता है, जिस तरह एक मुर्दे कुत्ते को घसीटा जाता है। अम्मी फिर मुझे घसीटते हुए ले जाके रूढ़ी के ऊपर मेरी लाश को फेंकाना और फिर बस्ती के लोगों से कहना जो अल्लाह उसके रसूल का नाफरमान हो उसका यही हशर किया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जुमले कहे और बच्चे की रूह परवाज कर चुकी है। जब बच्चा मैयत बना पड़ा है, माँ चारपाई के साथ सर लगा के बैठी रो रही है, रो रही है। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे दस्तक हुई है, उठी है, जाके जो दरवाजा खोला तो देखा दरवाजे पे हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह खड़े थे। फरमाया हजरत आप कैसे आ गए? और कहती हजरत मेरा बच्चा फौत हो चुका, हजरत मेरा बच्चा तो फौत हो चुका, दुनिया में नहीं रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत फरमाते हैं, कहती है बेटा अल्लाह अकबर कबीरा, तुझे जवाब देके मैं सो गया। जब मैं सोया तो मुझे ख्वाब में गैर से आवाज आई, हसन बसरी तू मेरा कैसा वली है, हसन बसरी तू मेरा कैसा वली है जो मेरे एक वली का जनाजा पढ़ने से इनकार करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो मेरे एक वली का जनाजा पढ़ने से और पढ़ाने से इनकार करता है। फरमाते हैं हसन बसरी चल के आया है, तेरे बच्चे को गुस्ल भी खुद देगा और तेरे बच्चे का नमाज जनाजा भी पढ़ाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह वालों की सोहबत में तासीर होती है और फिर रब्बे करीम जो गुनहगार उनके दर पे आ जाए, तौबा कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ करके खुश हो जाते हैं, माफ करके खुश हो जाते हैं। इसलिए इस फकीर की दरखास्त है, एक तो हम सब के सब तौबा कर ले। रब्बे करीम जो पिछली जिंदगी में हमसे कमियां कोताहियां हो गई, हम उनसे तौबा करते हैं और आइंदा के लिए ना करने का आहद और इरादा करते हैं। और फिर मेरे दोस्तों, दूसरी बात यह है कि अभी जुमा की नमाज के बाद हम 15-20 मिनट के लिए यहाँ मजलिस से जिक्र करेंगे, तौबा के कलिमात पढ़ेंगे, तो उसमें भी सब साथी शरीक हो जाएं। और दूसरी बात यह है कि मेरे अजीजों, करीब में ही ये उस्मानिया रेस्टोरेंट के सामने हमीदिया मस्जिद कबाड़ खाने वाली, वहाँ हर जुमे को मगरिब से इशा हमारे वहाँ मजलिस से जिक्र होती है। तो मेरे दोस्तों, इस फकीर की दरखास्त है कि आप सब साथी उसमें भी जरूर शिरकत किया करें, जरूर शिरकत किया करें, जरूर शिरकत किया करें। यहाँ से पैदल 5 मिनट नहीं लगते, आप वहां मजलिस में पहुंच जाएंगे। क्या पता है कि मेरे दोस्तों ऐसी मजलिस मिल जाए और अल्लाह वालों की मजलिस में हम बैठे और अल्लाह ताला हमें भी अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा ले, अल्लाह हमें भी अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा ले। और फिर एक और दरखास्त करनी है, ये मस्जिद का काम हो रहा है, ये यहाँ ऊपर पत्थर लगना है और भी दीगर जरूरियात है, तो उसके लिए सब साथी बकिया नमाज के बाद हजरत कारी साहब के साथ ताउन करके जाएं, क्योंकि वक्त काफी हो चुका, वरना तो अभी आप हजरात से वसूली करते। लेकिन सारे ताउन करके जाना, कोई 10 रुपए दे सकता है, कोई 100 दे सकता है, कोई 1000 दे सकता है, कोई 5000 दे सकता है, जितनी किसी में हिम्मत है सारे के सारे ताउन जरूर करके जाना। देखो ये पैसा हमारा अल्लाह के घर में लगेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग यहाँ नमाजें पढ़ेंगे, बच्चे यहाँ कुरान पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह, जन्नत में खाते हमारे खुल जाएंगे, नेकियों के खाते हमारे खुल जाएंगे, वहां जन्नत में घर अल्लाह हमारे तामीर करवा देंगे। जो 10 रुपए देगा यकीन करो घर उसका भी बन जाएगा, जो 10,000 देगा घर उसका भी बन जाएगा।
اللہ سخی کے ساتھ سودا ہے، اور جس کا سخی کے ساتھ سودا ہوتا ہے، ہم نے بچپن میں دیکھا جب ہم دکان میں سودا لینے جاتے تھے تو دکاندار سے کہتے تھے ہمیں جھوکا بھی دو، ہمیں جھوکا بھی دو۔ سبحان اللہ میرے دوستو، وہ سودا بھی دیتا تھا، فری میں جھوکا بھی دے دیتا تھا۔ تو میرے دوستو، جو تعاون کرے گا، جو 10,000 تعاون کرے گا اور جو 10 روپے کرے گا، 10,000 والے کو جو اجر ملے گا وہ کریم 10 روپے والے کو بھی وہی اجر عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا